ایک مسئلہ جو ابھی اجاگر نہیں ہوا وہ زمینوں پر قبضے کا ہے، چاہے وہ صنعت کاروں کی زمینیں ہوں، چاہے وہ تاجروں کی زمینیں ہوں، چاہے وہ ہمارے تعمیرات کے شعبے سے تعلق رکھنے والے بلڈرز اور ڈیولپرز کی زمینیں، ان پر بھی جس تیزی کے ساتھ یہ 15-16 سالوں میں قبضہ ہوا ہے، میرے خیال میں اس سے پہلے اس کا ریکارڈ بھی کہیں نہیں ملتا، پورے ملک میں ایسا نہیں ہوا جیسا کہ سندھ میں ہوا ہے۔ تو آپ کم از کم یہی اعلان کرتے جب تاجروں، صنعت کاروں، بلڈرز، ڈیولپرز کو بلایا تھا کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں آپ کی زمینوں پہ کہاں قبضہ ہوا ہے، اسی وقت کسی کو بٹھاتے، اسی وقت ساری شکایتیں وصول کرتے اور 2 دن میں وہ قبضہ خالی کرا کے بتاتے، تو ہمیں لگتا کہ آپ نے ان کی تاجروں، صنعت کاروں، بلڈرز کی ہمدردی میں انہیں بلایا۔ اچھا پھر کہہ رہے ہیں مسائل نئے نہیں ہیں کراچی کے، تو یار کراچی کے جتنے مسائل پرانے ہیں تم بھی اتنے پرانے ہو، تم نے انہیں حل کرنے کے لیے کیا کیا؟ اب وقت یہ کہ تم اپنا آڈٹ دو، تم اپنا گوشوارہ دو، تم اپنا حساب کتاب دو۔ کراچی کے عوام نہیں، پورے سندھ کے عوام ایک ایسی تحریک چلا کر تمہارا ناطقہ بند کریں گے۔ ایسا وقت آ رہا ہے، اس کو چغلی نہ کہو، اسے آئینہ کہو، آئینہ دکھا رہے ہیں تمہیں، آئینے کو دیکھو اور ڈرو اپنے عمل سے جو تم نے کیا۔ آپ کو دھمکی دینی تھی، ڈانٹ ڈپٹ کرنی تھی۔ ارے اگر ایسا ہے تو انہوں نے آپ مجھے بتائیں کہ کراچی کا جو معیشت میں کردار ہے وہ پاکستان کی بقا، سلامتی، مضبوطی اور استحکام سے وہ جڑا ہوا ہے۔ اگر مجھے بتائیے کہ آپ تاجروں کو تو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں کہ چغلی آپ نے کیوں کی وہاں پر جا کر، تو آپ ان سے بھی تو پھر کہیں نا کہ انہوں نے یہاں آ کر تاجروں کو کیوں بلایا؟ ارے اتنی ہمت بھی پھر کرو، ان سے بھی سوال کرو کہ بھئی ہمارا معاملہ، ہمارے تاجر ہیں، ہمارے صوبے کا معاملہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ وفاق ہم سے پوچھتا نہیں، فیصلے کرتا ہے۔ ابے تم نے کون سا شہری سندھ میں اپنی اپوزیشن کو کوئی ایک پالیسی میں کہیں پر انہیں جو ہے وہ کوئی کردار دیا یا ان کے ساتھ کوئی مشورہ کیا؟ تم نے کون سا کر کے دیا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے جو ہمارا اشر کیا، جو ہمارے ساتھ سلوک کیا، آج اگر تھوڑا بہت تم بھی نظر انداز ہو گئے تو ہم نے 7ویں قومی مالیاتی کمیشن میں جو یہ صوبوں کو اضافی وسائل ملے اس میں ہم تمہارے ساتھ کھڑے تھے۔ جو بڑے ڈیمز کی تعمیرات ہے اس میں ہم سندھ کے قوم پرستوں کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ہم نے تو ہمیشہ کہا کہ ہم سندھ کی یکجہتی کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن تم نے کبھی کوٹا سسٹم کے خلاف بات نہیں کی، کبھی تم نے جعلی ڈومیسائل جو بن رہے ان کو روکنے کی بات نہیں کی۔ پھر K4 یار 15-16 سال میں کراچی واٹر بورڈ کو کراچی واٹر سیوریج کمپنی بنا دیا، تو کون سا اس میں سرخاب کے پر لگ گئے؟ K4 کو دن کی روشنی دیکھنا کیوں نصیب نہیں ہوئی؟ کیوں اس کے وہ اخراجات تو کیے گئے جس سے تمہیں فائدہ ہو، لیکن کراچی کے عوام کو پانی نہیں ملا۔ ہم نے کوشش کر کے یہ منصوبہ واپڈا کو دیا تو آج 50% مکمل ہوا ہے۔ انشاءاللہ جون یا دسمبر 2026 26 کروڑ گیلن اضافی پانی انشاءاللہ تعالی کراچی کے عوام کو کیو پاکستان کی کوششوں سے ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو بدترین حکمرانی ہے، بدعنوان ترین حکمرانی، اس کا ایک ٹپ آف دی آئس برگ، ایک ٹریلر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ پورا ایک کرتاس عبیز وائٹ پیپر ہے جو انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کے سامنے لائیں گے، اور اس میں جس طرح جو میرے بھائیوں نے گفتگو کی، سارے شعبوں کا احاطہ کیا، جہاں جہاں سندھ کے شہری، چاہے وہ دیہی علاقے کے ہوں، شہری علاقوں کا تو رونا ہم روتے ہیں کیونکہ یہاں سے ہم الیکشن لڑتے ہیں، جیتے ہیں، لیکن تم نے دیہی علاقوں کے عوام کو بھی جس طرح اپنا غلام بنا کے رکھا ہے، اس کی بھی ایک طویل داستان ہے، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔